جناب سرکار علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، خلوص کا آواز ہے، صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین ووجدت الناطقین وہام الواصفین الذي ابتدع بقدرته خلق ابتداعا مقترحا لا مشیت اقتراعا ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم على سبیل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب اللبن أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سیدنا و مولانا بالقاسم المحمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عازم اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا باقیتو علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مجلس اعزا منعقد ہیں بسلسلہ یادگار ایام فاطمیہ 75 دن کے اعتبار سے جو روایت مقاتل میں ملتی ہے وہ 14 جمادی الاول میری اور آپ کی شہزادی کی تاریخ حکم جو عنوان دیا گیا اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ بانی نے باقاعدہ فون کر کے حکم دیا کہ اس پہ گفتگو کی جائے اور حکم ہمارے پیر صاحب کا ہے، مولا کی زندگی دراز فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ جناب سیدہ کا معاشرے میں کردار کیا تھا۔ اب میں اسی پیرائے میں آپ سے واقف ہوں، آپ مجھ سے واقف ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ابراہیم کہ عارف والے کا مزاج لکھنؤ جیسا ہے، اتنی داد دیتے ہیں کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے جو ہے وہ دے دیا جائے، اور پھر اگلی تقریر کا انتظار کرواتے ہیں کہ اب کیا پڑھا جائے گا۔ خیر، مولا کے کرم سے آج تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے مجلس میں، کل وقت سے مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، پہلی مجلس تھی۔ لیکن اگر میں بات کو شروع کروں تو یہاں سے 3 دن ہے ہمارے پاس گفتگو کے لیے، تو بات یہاں سے شروع کہ معاشرے کے تعمیر میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ یہاں میں نے لفظ خاتون استعمال نہیں کیا، عورت استعمال کی، کیونکہ قرآن اس لفظ کے ساتھ آیا ہے۔ اب آپ سوال کیجئے کہ خاتون بڑی باریک سی بات ہے، لیکن اگر آپ بات کو پہنچ گئے تو یہ تمہیدی مراحل آسانی سے گزر جائیں گے۔ خاتون میں اور عورت میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خاتون بعفت ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے،
عورت میں دونوں کردار ہوتے ہیں، بد چلن بھی ہوتی ہے، نیک بھی ہوتی ہے۔ آپ محنت کرواتے ہیں، اسی لیے یہاں آگے محنت کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن ریوارڈ بھی مل جاتا ہے محنت کا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں۔ بخاری صاحب دعا فرمائیے گا۔ تو عورت میں قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کیا، 16 عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ 16 عورتوں کا، بڑی تحقیقی بات آپ تک پہنچانے، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ 16 عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور ان میں توجہ کیجیے گا، ان میں اللہ نے صاحب عظمت خواتین کا ذکر بھی کیا، اور ان عورتوں کا تذکرہ بھی کیا جن کے لیے اللہ نے لعنت کی۔ دیکھیے، 2 خاتون ایسی جن کا نام لے کے اللہ نے، یعنی جن کو مخاطب کر کے سورہ تحریم میں 2 کا ذکر کیا اور 2 کا تذکرہ کیا، لوط اور نوح کی بیویاں، اور 2 کا سورہ تحریم میں تذکرہ کیا، ان کا نام نہیں لیا۔ اور اس کے بعد 2 بیویاں وہ ہیں قرآن میں جو تھیں تو دوسری طرف، لیکن وہ پلٹ کے آ گئی۔ کہا کس طرف؟ کہا ایک جناب زلیخا جو حضرت یوسف کی زوجہ بنی ہے، پہلے عزیز مصر کی بیوی تھی، پہلے بت پوجتی تھی، اور دوسری ہے جناب بلقیس جن کا تذکرہ حضرت سلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ نبی کی زوجہ بنی۔ دیکھیے قرآن میں ہر چیز کا واضح طور پر بیان ہے، مجھے لیکن اگلی منزلوں تک پہنچنا ہے اگر آپ کے یہ بات محفوظ ہو جائے دماغ میں۔ تو اب کائنات میں ہر بیوی کا، پہلا جملہ تقریر کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہو، کائنات کی ہر عورت کا تعارف اللہ نے اس کے وارث سے کرایا۔ توجہ، کہیں اللہ نے حوا کا نام نہیں دیا پورے قرآن میں، تعارف کروایا تو آدم کی زوجہ، آدم کی زوجہ جناب سارہ کا تعارف ہوا ہے تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے، جناب ہاجرہ کا تعارف ہوا ہے تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے، زلیخا کا تعارف ہوا ہے تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے، جناب بلقیس کا تعارف ہوا ہے تو حضرت سلمان کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ نے آسیہ کا تعارف کروایا تو اس کا تعارف بھی فرعون سے کروایا کہ فرعون کی بیوی، حالانکہ مد مقابل تھا خدا کے، لیکن پھر بھی اللہ نے بتایا کہ کسی بھی بیوی کا تعارف ہوگا تو مرد کی وجہ سے ہوگا۔ کائنات میں ایک ہی مستور ایسی ہے جس کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کا تعارف بنی ہے۔ نبی کی بیٹی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ کے بابا نبی ہے۔ فاطمہ کے شوہر ولی ہے۔ علی کے تعارف ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی تعارف کروایا۔ اور دوسری بات، پورے قرآن میں اللہ نے کسی بیوی کو نام نہیں لیا سوائے مریم کے۔ ایک بیوی ہے جس کا نام لیا جناب مریم، مریم کا نام لیا اس لیے کہ اس وقت کوئی مرد ان کے ہم پلہ نہیں تھا، بتول بی بی کا تعارف تھا، مریم کا نام لیا۔ اور پھر قرآن ہی نے بتایا کہ ہم نے حوا کی گفتگو کی، توجہ دیجیے گا، حوا کی گفتگو
عقل دی، جناب بلقیس کو حکمت دی، زلیخا کو عفت دی، جناب آسیہ کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آسیہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور بڑھتے چلیے تو جتنی مستورات کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی صفت اس بی بی کے ساتھ رکھی۔ کائنات میں ایک ہی ایسی فضیلت، توجہ کیجئے گا، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا تو اللہ نے خدیجہ کے لیے کہا کہ ہم نے خدیجہ کو دولت سے نوازا، ایسی دولت جو مصطفیٰ کو غنی بنا رہی ہے۔ ذرا سی تمہید ہے، اس کے بعد منزل آسان ہو جائے گی۔ یعنی ہر بی بی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس کی صفت کو بیان کیا، واحد ایک صفت بچی، توجہ، جو علم ہے اور علم ذات الہی سے منصوص ہے، یعنی علم کی صفت اللہ نے اپنے لیے مقرر کی۔ ہر بی بی، توجہ، ہر بی بی کو اللہ نے کسی نہ کسی صفت سے نوازا، لیکن اسے علم سے نہیں نوازا۔ کائنات میں فقط فاطمہ ہے جسے اللہ نے کہا جیسا میں عالم ہو ویسی زہرا۔ اسی پہ گفتگو ہے، اسی کے تین پہلو ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے وقت کافی گزر گیا ہے، لیکن میں بہت تیزی سے آپ تک بات پہنچا دوں۔ تین پہلو ہیں اس کے۔ آج پہلا پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر عورت اچھی ماں ہو تو اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، اچھے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس سے اچھی ماں کا میرے پاس تذکرہ نہیں ہے کہ جو اپنی آغوش میں بچوں کو پال دے، وہ حسن و حسین ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے تو میں ایک دو جملے آپ کے سامنے آج کی وسط کا محمد۔ پہلا عورت کا جو روح میں تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ماں، بیٹی اور بیوی۔ یہ تین پہلو تین مجلسوں میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے اور اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آج ماں پہ گفتگو ہے۔ ماں، لفظ ماں میں ہی ایک چاہت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے رکھی ہے چاہت۔ میں آیت تک آ رہا ہوں جو میں نے صرف نام بیان میں بیان فرمائی آپ کے ساتھ۔ اللہ نے ماں کے لفظ میں ہی ایک چاہت رکھی، اور اس کی کیا بات کروں کہ جس کے لیے ابھی جہاں پہلو صاحب نے بات کرو کہ وہیں سے آغاز کرو۔ فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ مولا کی قسم آپ سے داد لینا کوئی کمال نہیں ہے، بات پہنچانا آپ پہ کمال ہے۔ فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں رسول کی توجہ، مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کی داد اور قدر کیسے کریں گے۔ رسول کی بصیرت یہ جانتی ہے کہ آنے والے ادوار میں لوگ میرے ماں باپ کے دین کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس لیے دنیا کو بتا کے جا رہا ہو کہ لوگ کہیں گے آمنہ کا دین کیا تھا، عبداللہ کا دین کیا تھا، اس لیے کہہ کے گئے فاطمہ انتی ام ابیہا، تو میری ماں ہے۔ جو فاطمہ کے کردار پہچان لے سمجھ لو وہی آمنہ کا کردار۔ فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، یعنی دنیا نہ یہ سمجھے، اب مجھے نہیں پتا، یعنی زہرا کے بارے میں یہ کہا کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو تو دنیا خبردار ہو جائے۔ زہرا کی عفت و عظمت و بصیرت و علم و حکمت کو دیکھو، تبھی تو دادی سمجھ میں آئے گی۔ دادی ہے جناب آمنہ بی بی کی
تو اب ظاہر ہے یہی تو قانون مشیت ہے، اور قانون زمانہ اور قانون فطرت بھی یہی ہے کہ جب پوتی آتی ہے تو دنیا کہتی ہے ہاں دادی ایسی تھی تو پوتی ایسی ہوگی۔ اور آگے بڑھ جائے گی بات، فاطمہ انتی ام ابیہا، تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ تو تاریخ یہ بتانا چاہتی ہے کہ عزت زہرا کیا ہے، کہ جب زہرا رسول کے سامنے آتی تو رسول استقبال کے لیے اٹھ جاتے، توجہ، استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے اور اپنی مسند پہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی تب تک رسول احترام میں کھڑے رہتے تھے۔ اگر تو یہ سنت مصطفیٰ ہوتا تو پھر عالم اسلام، توجہ، عالم اسلام کی ہر بیٹی کی عزت وہی ہوتی سنت کے طریقے سے کہ اگر بیٹی باپ کے سامنے آ جاتی تو باپ اٹھ جاتا۔ شاید اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہ ہو جو میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، بس کہ محمد اہل بیت محمد۔ ہر باپ تعظیم میں اٹھ جاتا اور جب تک بیٹی بیٹھی رہتی تب تک باپ کھڑا رہتا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، نہ ایسا تاریخ میں کسی اور کے لیے ہوا کہ باپ کھڑا رہے بیٹی بیٹھی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ رسول بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، نبی بیٹی کا احترام نہیں کر رہے، نبی منصب زہرا کا احترام کر رہے ہیں، نبی منصب فاطمہ زہرا کا احترام کر رہا ہے، نبی عصمت کا احترام کر رہا ہے، نبی بقائے نبوت کا احترام کر رہا ہے، نبی بنائے نبوت کا کام کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بنا کو، ایک مطلب یہ بھی ہے، فاطمہ انتی ام ابیہا، تم اپنے باپ کی ماں ہو، تم اپنے باپ کی بنا ہو۔ بنا کیا کہتے ہیں؟ نیک ہو، جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، بنیاد ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو رسالت کی بنیاد ہے زہرا، رسالت کی بنیاد ہے زہرا۔ اور پھر یہی کہا گیا، محب الدین عربی نے لکھا کہ عقل اول کی، توجہ، عقل اول کی ماں ہے۔ اور محب الدین طبری نے لکھا ہے کہ عالم عقل کی حوا جناب زہرا ہے، عالم عقل کی حوا جناب زہرا۔ اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ میں آپ کے سامنے دو چار جملے کہتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں۔ بسط کہ محمد اہل بیت محمد، ماں کا کردار معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا، میرے مولا نے فرمایا جب بھی رشتہ کرو تو بیوی کا انتخاب نہیں کرو بلکہ بچوں کی ماں کا انتخاب کرو، کیونکہ ماں جو بچہ پروان چڑھائے گی، ماں جو بچہ پروان چڑھائے گی۔ اب اس بات کو آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ رسول اللہ اس معاشرے میں عورت کی عزت دنیا کو بتاوے، توجہ، اس معاشرے میں عورت کی عزت دنیا کو بتا رہے ہیں جب بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، زندہ دفنا دیا جاتا ہے۔ اچھا پیچھے چلے جائیے، آج جو دنیا پوری مملکتیں آج تحفظ ناموس خواتین اور ناموس نسواں کے تحفظ کے لیے جتنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں تمام یورپ کنٹریز میں، کہ ہم سے بڑا تو کوئی تحفظ کرنے والا ہی نہیں ہے عورتوں کا، تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں اسلام سے بڑھ کے تحفظ عورت کا کہیں نہیں ہوا۔ چاہیے توریت و زبور و انجیل پڑھنے والے اور ان کے پیروکاروں سے پوچھئے تو آپ کو سارے بتائیں گے کہ عورت کی عزت اسلام سے زیادہ کسی معاشرے میں نہیں ہوئی ہے۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے ہے، یہودیوں کے یہاں عورتوں کو زندہ زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، بلی دلوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا تھیسس ہے جو بھرا پڑا ہے، جائیے پڑھ کے دیکھیے گا، کسی بھی معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی، رسول دنیا میں آئے تو عورت کو تحفظ ملا، عورت کو اطمینان ملا، عورت کی بقا کا کام ہوا۔
कैसे 4 बेटे 5 बेटे तारीख ने लिखा मुस्तफा को दिए गए, जिसमें तैयब, कासिम, ताहिर, अब्दुल्ला और इब्राहिम है। 4 बेटे दिए हैं जनाब खदीजा से, एक बेटा जनाब मारिया किब्तिया से है जो आखिरी ज़ौजा है नबी की। एक पहली बीवी से औलाद हुई है, एक आखिरी बीवी से औलाद हुई है, उसके अलावा किसी से औलाद नहीं हुई। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। इसलिए रसूल को पहली बीवी से औलाद हुई। अब बात आ गई है तो सुन लीजिए, पहली बीवी से औलाद दी और बीच में किसी से नहीं हुई और आखिरी से हुई है, तो इसका क्या राज है परवरदिगार, इसमें क्या राज है? तो आवाज आएगी, जरा तारीख का मुताला करके देखो। जो जमाना जब मुस्तफा के 4 बेटे दुनिया में आए और दुनिया से गुजर गए और उसके बाद जनाब सैयदा की आमद है और उसके बाद नबी की कोई औलाद नहीं हुई, तो लोग नबी पे तरह के तान करते थे कि नबी उस उम्र से, मैं मिंबर में हुए इतिहास से पढ़ा हूं, नबी उस उम्र से गुजर गया है कि जब औलाद होती है। इसलिए अल्लाह ने आखिरी बीवी से भी औलाद दे के बताया, नबी जैसे पहले था नबी आज भी वैसा है, नबी पे कभी तान नहीं होगा, इसलिए कि नबी तुम जैसा नहीं है। अपनी मंजिल चला रहा हूं, उसके लिए जुमला सुन लीजिएगा। 4 बेटे पैदा हुए नबी के यहाँ, 4 दुनिया में आए, कासिम, तैयब, ताहिर, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उस सिन में नबी के पास आए हैं हजरत खदीजा की आगोश में, 30 आमुल फील में। 30 आमुल फील से कुछ याद आया? 30 आमुल फील 13 रजब को अली काबे में आए। उधर फातिमा बिन्ते असद के घर चौथा बेटा आया, उधर मुस्तफा के घर बेटा आया। और हुआ यूं कि कुछ अरसे बेटा जिंदा रहता था, मशीयत इलाही से बेटा दुनिया से रुखसत हो जाता था। जब चौथा बेटा अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुआ, मां समझाना है, तो मां की आगोश में तड़प होती है जब बेटा रुखसत होता ना। खुदा किसी पे ये वक्त न लाए, उस मां से पूछेगा उसकी कैफियत क्या होती है जब बेटा दुनिया से गुजरता है उसकी आगोश में। तो उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है कि गोद की गर्मी नहीं जाती। ये मुहावरा उर्दू का है, गोद की गर्मी नहीं जाती। तो तारीख ने लिखा कि जब अब्दुल्ला दुनिया से गए तो उस वक्त अली दुनिया में थे और चंद दिनों के ही अली थे। तो तारीख ने लिखा कि अब्दुल्ला जब दुनिया से गए तो रसूल मकाम हजून में, मक्का में एक कब्रिस्तान है जहां अपने बेटों की कब्र बना के वापस पलट रहे थे और सोचते हुए आ रहे थे कि माँ को कैसे, जनाब खदीजा को कैसे दिलासा दूं। कि मुझे पता है ये टेक्निकल मौजूद मैंने छेड़ दिया बात, तो आपसे मेरा वादा जो हो गया था तो मैंने बात तो ऐसे ही करनी है, तो मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। बसत मोहम्मद मोहम्मद मुकाम में बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचाऊंगा। मुकाम हजून में बच्चों को दफना के जब वापिस पलटते थे तो तारीख कहती है कि नबी ये सोचते हुए आते थे कि अब खदीजा को कैसे दिलासा दिया जाए, खदीजा को कैसे दिलासा दिया। मुस्तफा सोच रहे थे कि माँ है, अभी चौथा बेटा दुनिया से रुखसत हुआ है तो रो रही होगी, दिलासा कैसे दूंगा। जब घर में पहुंचे तो ये था, घर इस तरह था कि मुस्तफा उसी घर में रहते थे जिसमें अबू तालिब रहते थे। वो हजरत अब्दुल्ला का हुजरा था जहां नबी आ गए थे और सामने हजरत अबू तालिब का हुजरा था। तो तारीख ने कहा कि मुस्तफा जैसे ही जनाब खदीजा के पास पहुंचे तो देखा एक छोटा सा बच्चा खदीजा की आगोश में है। आरिफ वाला में भी अगर बात नहीं समझ में आएगी ना तो फिर मैं कहीं भी नहीं पढ़ सकता। ये जुमले मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तारीख कहती है जैसे ही मुस्तफा ने देखा तो अली खदीजा की आगोश में थे, तो फातिमा बिन्ते असद की तरफ देखा। अब पता चला, तवज्जो कीजिएगा, उसके बाद अल्लाह ने 15 साल तक नबी को कोई औलाद नहीं दी। जब तक अली परवान चढ़ रहे थे अल्लाह ने मुस्तफा को कोई औलाद नहीं दी। पता चला क्यों? इसलिए कि अल्लाह चाहता था कि मुस्तफा
فاطمہ بنت اسد نے ماں بن کے مصطفیٰ کو پالا تو اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. مصطفیٰ کو فاطمہ بنت اسد نے پالا, علی کو خدیجہ سے بلوان. باتوں سے گزرنا پڑے گا. تاریخ کہتی کہ پھر 15 برس تک نبی کی اولاد نہیں ہوئی. جب علی استوار ہو گئے اور پروان چڑھ گئے اور نبی کے پا پیادہ نبی کے نقش قدم پہ نقش قدم مصطفیٰ کے وزیر کا آیا تو اس وقت اللہ نے پھر مصطفیٰ کو بیٹی عطا کی. 15 برس کے بعد بیٹوں کے گزر جانے کے بعد علی کی پرورش ہوئی تو پھر اللہ نے بیٹی دی. پھر آغوش علی ہوئی خدیجہ کی. جملے پہ غور کیجئے گا, تاریخ یہ بیان کر رہی ہے کہ جناب زہرا جب دنیا میں آئی تو اللہ نے اپنے, میں نے کہا تقریر کو روکا تھا کہ اسلام سے زیادہ تحفظ کسی مذہب میں عورت کا نہیں ہے, تو اللہ کو بھی تو پتا تھا. اللہ نے اسی لیے مصطفیٰ کے یہاں جو اولاد بھیجی وہ بیٹی تھی جس سے نسل کو جاری ہونا تھا, جس سے نسل کو جاری ہونا تھا. اس لیے اب کریٹیویٹی دیکھیے گا کہ اسلام کیسے تحفظ کر رہا ہے. تو تاریخ نے یہ بیان کیا کہ ایک ماں تربیت کرے گی معاشرے کی, پورے معاشرے کی تربیت ایک ماں کرتی ہے. تو تاریخ نے ایک ایسی رحمت للعالمین کے گھر میں ایسی رحمت کو بھیجا جو ہر ایک کے لیے آئیڈیل بن جائے. اگر کوئی ماں دیکھنا چاہے تو سیدہ سے افضل کوئی ماں نہ نظر آئے. اگر کوئی بیٹی دیکھنا چاہے تو زہرا سے افضل کوئی بیٹی نظر نہ آئے. اگر کوئی زوجہ دیکھنا چاہے تو زہرا سے افضل کوئی زوجہ نظر نہ آئے. جملہ کہہ دو, بیٹی رحمت ہوتی ہے, رسول رحمت للعالمین ہے. کائنات میں زہرا ہی ایسی رحمت ہے جو کل رحمت کے لیے بھی رحمت. ایک جملہ اور سن لیجئے, زوجہ نصف ایمان ہے مرد کا, اور سیدہ اس کے ایمان کا حصہ ہے جو خود کل ایمان ہے. خود کل ایمان ہے. تو اب میں اس وقت یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک ہلکی ایک مثال دے کے, ممتا, ماں سے ایک لفظ جڑا ہوا ممتا, اور ممتا میں وہ محبت ہوتی ہے چاہے آغوش میں اولاد نہ بھی ہو, لیکن اگر کردار ماں کا اچھا ہوگا تو ممتا ہوگی. بات تو میں کہہ گیا ہوں خدا کی قسم, کردار ماں کا اچھا ہوگا تو ممتا ہوگی. علی بھائی جملہ بہت قیمتی ہے جو میں اس وقت مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جناب آسیہ کے یہاں اولاد نہیں تھی لیکن ممتا تھی. قرآن کہہ رہا جیسے ہی موسیٰ کو آغوش میں لیا تو وہ ممتا جاگی. ایک محبت کے ایک نام ہے, محبت کا ایک نام ہے, ایک درجہ ہے جسے ممتا کہا گیا. اس سے افضل محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے. اس ممتا کے اجاگر ہونے کے لیے ہر عورت میں اللہ نے رکھا ہے, لیکن جو ماں اچھی ہو, کردار اچھا ہو, اسی کے لیے ممتا ہے. اور میں بات کو آسان کرتا ہوں, تھوڑی سی مشکل ہو گئی بات, لیکن میں بات اور آسان کرتا ہوں. آج کی حد تک منزل سے قریب ہو رہا ہوں, بس کہ محمد علی بیت محمد, زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا. تاریخ کہہ رہی ہے ہر عورت میں یہ محبت کا درجہ ہے, لیکن آتا کب ہے جب کردار ٹھیک ہو. کردار ٹھیک ہوگا تو یہ درجہ خود بخود آ جائے گا. جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائے گا. بس صدقہ محمد اہل بیت محمد. روس میں ایک مقابلہ طے پایا
मुकाबला ये तय पाया कि तमाम अफसाना निगार जो अफसाना लिखते हैं वो अफसाना लिख के आए, सबसे छोटा भी हो और उसमें बात भी वाज़ेह हो। अफसाने में कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। हीरो होता है, हीरोइन होती है, जो अफसाना लिखते हैं और पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, और इसके अलावा क्लाइमेक्स होता है, उसके अलावा आखिर में नतीजा होता है, टाइटल होता है। ये सारी चीजें मिलती हैं तो अफसाना होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी होती है। अफसाना छोटा नहीं होता। मुकाबला ये हुआ था कि छोटा अफसाना हो, पामानी हो, टाइटल अच्छा हो और उसमें एक स्टोरी भी हो। तो कहते हैं कि मैक्सिमम एक अफसाना निगार है, उसने अफसाना लिखा और शायद इसी मंजिल के लिए था जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मैं बहुत बारीक बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। उसने अफसाना लिखा और अफसाना लिखने के बाद वो लेके आया तो उसे पहला प्राइज मिला। अफसाने का टाइटल ये था कि मां का दिल। मां का दिल अफसाने का टाइटल था, और उस टाइटल में जो स्टोरी थी वो ये थी कि शाम ढल रही थी, एक लड़के को मोहब्बत होती। तवज्जो, मैं किसी मंजिल के लिए बात कर रहा हूँ, मिंबर से फजूल बातें करने का कायल नहीं हूँ। लड़के को मोहब्बत हुई तो लड़की ने उससे कहा कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो अपनी माँ का दिल चीर के ला। वो अपनी माँ का दिल चीर के, मैंने ममता समझाना है तो उसके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ। जब वो माँ का दिल सरे शाम चीरने के लिए घर पहुंचा और खंजर से उसने माँ का दिल निकाल लिया, तो माँ का दिल निकाल के वो चला था कि अचानक उसे ठोकर लगी। मैं ममता समझाने जा रहा हूँ, शायद इससे बड़ी बात मेरे पास ना हो। ठोकर का लगना था, वो मुंह के बल जमीन पे गिरा तो हाथ से दिल छूटा। दिल छूटा तो दिल से आवाज आ रही थी, मेरे लाल तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बेटा जैसा भी हो, मां की कोशिश ये होती है कि उसे अच्छे तरीके से मुस्तवार करके अच्छे तरीके से उसे माशरे में भेजा जाए। मां कभी नहीं ये चाहती, मुझे नहीं पता आप इस जुमले की दावत कैसे देंगे, मां कभी नहीं ये चाहती कि बच्चा जंग करने जाए। मां कभी नहीं चाहती कि बच्चा रास्ते में मारा जाए। मां कभी नहीं चाहती कि उसे मौत के मुंह में डाल दिया जाए। यही जज्बा तो ममता कहलाता। उसे कहां लेके जाऊं जो 30,000 बच्चे कत्ल करवाने मैदान में, 30,000 बच्चे कत्ल करवाने मैदान में ले आई। आपकी चुप ने मुझे बताया कि बात पहुंची नहीं है। तारीख पढ़ के देखिए कि कौन 30,000 बच्चे कत्ल करवाने लाया। तहकीकी बात है। ये अच्छी बात होती है कि जो ना पता चल सके, हर बात का इस वक्त पहुंचना जरूरी भी नहीं है। माँ की हमेशा कोशिश ये होगी कि बच्चा बच जाए। वो माँ नहीं है जो बच्चों को मौत के मुंह में डाल दे। वो माँ नहीं है जो मौत के मुंह में बच्चों को डाल दे। और जहां तय ही हो कि बच्चा पड़ेगा ही मौत के मुंह में, क्योंकि सामने अली है। और दाद ले लूं, तृष्णा ना रह जाऊं। जो अली के सामने आएगा मारा ही जाएगा, मौत के मुंह में ही जाएगा। इस्राइल तो तैयार बैठा है कि वो अली, तवज्जो, अली के सामने आए हुए की रूह कब्ज करे। तो तारीख के लिए मोहम्मद जुमला सुनिएगा, मोहम्मद हनफिया जैसे बेटे से अली ने कहा बेटा कदम जमाए रखना। जुमला आपके हवाले, जवाब से ले लेंगे, जुमला आपके हवाले करो। बेटा कदम जमाए रखना, मैदान से भागना नहीं। भागना मर्दों का शेवा नहीं होता। आगे बढ़ना है, वापिस पीछे नहीं हटना। ऐसे जंग करना है। अली ने बताया। और किसी ने पूछा या अली आपका जंग करने का तरीका क्या है? अली ने कहा मैं मैदान में डट जाता हूँ, कदम
بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. اسے کہا مولا جب آگے بھی نہیں بڑھتے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تو پھر آپ کی تلوار سے اتنے لوگ کیسے مارے جاتے ہیں؟ آواز آئی جس کی موت آتی ہے وہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا. میں اپنی تقریب کو مدد سے قریب کر رہا ہوں. میں واپس آ رہا ہوں ماں کی خدمات میں واپس آ رہا ہوں. ایک جملے کی زحمت ہے اور جملہ آپ کے حوالے بسط کہ محمد علیہ وسلم تاریخی جملہ آپ کے حوالے کرو. تو اب ایسے میں ماں حضرت ام سلمہ نبی کی زوجہ ماں کا کردار بیان کر رہا ہوں اور پھر میں سے قریب. بیٹے کا نام ہے عامر. رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد منزل سے قریب ہو گئے. رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد جناب ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ مسجد میں شور کیسا ہے؟ مسجد میں شور کیسا ہے؟ گئے کہا جو مسجد میں ہو مجھے آ کے بتانا. گئے دیکھا جو ہوا وہ آ کے ماں سے بتایا. کہا کیا ہوا مسجد میں؟ کہا خطبہ ہوا, تقریر ہوئی, بیعت ہوئی, سب اپنے اپنے گھر سے چلے گئے. 3 سال کے بعد پھر مسجد میں شور ہوا. جناب ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ جو ہوا کے بتانا. وہ آئے, انہوں نے آ کے کہا ماں ایسے ہوا, تقریر ہوئی, خطبہ ہوا, بیعت ہوئی, سب اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. 11 سال کے بعد پھر شور ہوا. اب کیا ہوا؟ بیٹے نے پھر آ کے بتایا اماں تقریر ہوئی, خطبہ ہوا, بیعت ہوئی, سب اپنے گھر کو چلے. اس کے بعد 13 سال کے بعد پھر ایک دفعہ شور ہوا. اب جو شور ہوا تو ماں نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ جملہ سنیے گا. ایک ماں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں ہوتی کیا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ اب جیسے ہی ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تو انہوں نے کہا اماں تقریر ہوئی, بیعت ہوئی, خطبہ ہوا, اور خطبہ ختم ہونے کے بعد بیعت کے بعد علی نے مجھے اپنے قریب بلایا. آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں گا اگر جملہ آپ تک نہ پہنچا. میں تقریر کو منزل سے قریب کر رہا ہوں بسط کہ محمد اہل بیت محمد. ایسی باتیں بہت کم ممبر سے بیان ہوتی ہیں جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بسط کہ محمد اہل بیت محمد. کہنے لگے کہ مجھے قریب بلا کے کہنے لگے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس مجھے لے کے چلو, اور کہتے ہیں وہ 7 دروازے پہ آئے ہوئے. جیسے ہی ام سلمہ نے سنا کہ علی دروازے پہ آئے, ماں بتا رہا ہوں, ماں بتا رہا ہوں. اب جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچی میں نے سلام کیا, علی نے جواب دیا. علی نے کہا آپ پر سلام ہو, رسول اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے پاس ایک قدبہ رکھوایا تھا, وہ قدبہ مجھے عطا کر دیجئے, وہ قدبہ مجھے دے دیجئے. ام سلمہ وہ قدبہ لے کے آئی تو اس قدبے پہ علی سے لے کے مہدی تک 12 کے نام لکھے ہوئے تھے. 12 کے نام لکھے ہوئے تھے. کہنے لگے یہ ہمارے جانشینوں کے نام ہے. مصطفیٰ اپنے جانشینوں کے نام بتا کے گئے تھے. جیسے ہی قدبہ علی کے حوالے کیا, ماں کا کردار سنو. ایسے میں پلٹ کے ام سلمہ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہی حق ہے, اس کے پیچھے پیچھے رہنا, اس کی نصرت کرنا. تو پتا چلا ماں وہی اچھی ہوتی ہے جو بیٹوں کو علی سے ملا دیتی ہے. رغبت دیتی ہے, علی کی ترغیب کرتی ہے, علی کا پتہ بتاتی ہے. نبی کی بیوی ہو یا عام بیوی, ماں وہی اچھی ہے جو علی کا پتہ بتاتی ہے. وہی اچھی ہے جو علی کا پتہ بتاتی ہے. اور ہو گئی تقریر منزل سے قریب ہو گیا. 9 مائے کربلا میں ایک جگہ ہے, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں.
آیت تک اتنی تمہید کے بعد اب میں آیت تک آیا ہوں. آنے والی 2 تقریروں میں بعد میں گفتگو کریں گے اسی آیت کے ذہن میں. قرآن نے آواز دی قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اقربا کی مودت کے. قربا کی مودت کے. اب مودت کیسے سمجھ میں آتا؟ حسین 9 ماہوں کو کربلا لے کے آئے. ممتا سے بڑا منصب، ابھی میں نے آپ کو بتایا، ممتا سے بڑا محبت کا منصب کوئی نہیں تھا. حسین ان 9 ماہوں کو لے کے کربلا پہنچے جنہوں نے اپنی ممتا کو مودت پہ قربان کر دیا تاکہ دنیا مودت کو سمجھ سکے. ممتا کو مودت پر قربان کر دیا. فضیلت کی منزل کا ایک جملہ اور سن لو. عزادار بیٹھے ہوئے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر گرمی اور سردی سے بچا کے اپنے سینے سے لپٹا لے. کبھی ماں آگ کی طرف بچے کو نہیں جانے دے گی، کبھی ماں خطروں کی طرف بچوں کو نہیں جانے گی. تلوار اور چھری سے بچے کو ڈر لگتا ہے، ماں کبھی بھی تلوار اور چھری کی طرف بچے کو راغب نہیں کرتی. سلام ہے ان ماں کو جو اپنے بچوں کو عاشور کے دن خود چھریاں پکڑا کے بھیجتی ہیں. ماں بتانا چاہتا تھا اس تقریر میں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ماں کا کردار کیا. سیرت معصومین کو پڑھ کے دیکھو، آئمہ کے گھر کی خواتین کی سیرت کو دیکھو، اور سب سے بڑی سیرت جو تمہیں نظر آئے گی وہ سیرت فاطمہ ہے. کہ اگر اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے تو زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرو. زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ حسن و حسین کو زہرا نے کیسے پالا. چکیاں پیس پیس کے حسن و حسین کو پالا. ایام ادا ہے، یاد رکھنا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین کے فتاوے موجود ہیں. فتووں سے عزاداری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اپنے نسلوں کی بقا رکھو تو 2 چیزیں کبھی نہ فراموش کرنا: علی کی ولایت کبھی نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں کا پتہ اپنے بچوں کو بتاتے رہے. 2 چیزیں ان سے فراموش نہ رکھنا: زہرا کے دشمنوں کا پتہ بتاتے رہنا. رسول کا گزر جانا دنیا سے قیامت سے کم نہیں تھا. ایک بیٹی کے لیے تو باپ کا دنیا سے گزر جانا قیامت سے کم نہیں. تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب دنیا سے گئے علی کے زانوں پہ سر تھا، فاطمہ پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، تڑپ کے کہہ رہے تھے یا علی سیدہ تیرے پاس امانت ہے. پہلی وکیل ولایت کا نام ہے زہرا. پہلی وکیل ولایت جنہوں نے ولایت. دنیا سمجھ رہی ہے زہرا فدق لینے گئی تھی. فدق لینے نہیں گئی تھی، زہرا اپنے شوہر کا حق بتانے کے لیے گئی تھی. تاریخ یہ کہہ رہی ہے روتی تھی تو مدینے میں سکوت چھا جاتا تھا. ایک جملہ اور کہہ دوں، 18 برس میں اللہ جانے کون سی مصیبت زہرا پہ گزر گئی. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی صبح علیہ مصائب النہار. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پہ گزری، اگر پہاڑوں پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں تبدیل. میں نے مصائب کو 3 دنوں میں تقسیم کر دیا ہے. آج ایک حصہ سن لو مصائب کا، ایک کل سناؤں گا اور ایک شہادت پہ تمہیں تیسرے دن سناؤں گا. تاریخ کہتی ہے ایسے میں سیدہ جب روتی تو مدینے میں اداسی چھا جاتی تھی اور لوگ آ کے کہتے تھے یا ابوالحسن زہرا سے کہیے یا
سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے. عجیب مقدر ہے اس گھر کی بیٹیوں کا. مدینے والے کہتے تھے زہرا نہ رو, شام والے کہتے تھے سکینہ نہ رو. سکینہ نہ رو. عزیزوں مقتل کے یہ جملے ہیں, تاریخ کے یہ جملے ہیں. ایسے عالم میں زہرا کو علی نے ایک حجرہ بنا کے دیا جسے بیت الحزن کہتے ہیں. مدینے سے باہر ایک حجرہ تیار ہوا. زہرا صبح کو گھر سے نکلتی, بچوں کو ساتھ لے کے اس حجرے میں جاتی, باپ کو دن بھر روتی, چلتی ہوئی شام میں زہرا گھر واپس آ جاتی. سنو گے ایک دن زہرا تحریر لے کے دربار پہنچی. اللہ جانے تم کیسے سنو گے, میں کیسے پڑھ جاؤں گا. کرسیاں لگی ہوئی تھی, دربار کا عجیب ماحول تھا, بیٹوں کو ساتھ لیے ہوئے. زہرا جب دربار میں پہنچی, داری کہتی ہے تحریر دکھا کے کہا حیا کرو میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. ہر ایک کی سنائی ہوتی رہی, زہرا کی بات کوئی سنتا نہیں تھا. جب 4 گھنٹے دربار میں زہرا کی خبر کسی نے نہ لی, زہرا نے سلمان کو قریب بلایا. سلمان یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آتی تھی, نبی کھڑا رہتا تھا, میں بیٹھ. 2 جملے سن لو, سر پہ ماتم کر لینا. زہرا کی غربت کے دن ہے. آج حسین جیسا صابر میں چیخے مار کے رو رہا ہے. حسین کی ماں کے فصل ادا میں آئے ہو, جملہ قیامت سے کم نہیں ہے. جملہ سننا, تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں جب کافی دیر 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد زہرا نے آواز بلند کی تو آواز آئی, زہرا کیوں آئی ہو؟ کہا بابا حق دے کے گئے تھے, کہ کوئی تحریر ہے. زہرا نے تحریر دکھائی, 700 لوگ تحریر پڑھتے رہے. زہرا خاموش کھڑی رہی. آخر میں تحریر ایک کے پاس آئی, اس نے تحریر پہ تھوکنا شروع کیا. پھر سند کے پرزے کیے, جیسے جیسے سند کے پرزے ہوئے زہرا زمین پہ بیٹھے. میں مر جاتا جملہ نہ پڑتا. جب آئی تھی تو بال سے آتے, واپس پلٹے